دوپہر کو وہ فائلوں کا ڈھیر اٹھائے اذلان کے آفس کی جانب جا رہی تھی جب اس کے عقب سے گزرتا ایک شخص اسے ٹکرایا اور ساری فائلیں فرش پر جا گری۔ اوہ سوری، میں ابھی اٹھا دیتا ہوں۔ زویا کے کچھ کہنے سے پہلے وہ نیچے بیٹھا شخص فائلیں اکٹھی کرنے لگا۔ اس کا سر جھکا تھا سو وہ اس کی شکل نہیں دیکھ پائی۔ رہنے دو، میں کر لوں گی، وہ سرد لہجے میں کہتی نیچے بیٹھی اور فائلیں اٹھائی۔ زویا نے فائلیں اکٹھی کی اور سامنے بیٹھے آدمی کے ہاتھ سے فائلیں جھپٹ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ زویا نے اس سے پہلے زویا نے سب میں پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، مینڈک جیسی، زویا نے سوچا تھا، اور سیاہ بال جن کو بہت ہی سٹائل میں کٹ کیا گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر کسی پرانے زخم کا نشان تھا۔ وہ عمر میں 28-29 سال کا لگتا تھا۔ وہ اپنی سیاہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے دلچسپی سے زویا کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اور یوں اندھوں کی طرح کیوں دوسروں سے ٹکراتے پھر رہے ہو؟ زویا کے چہرے پر ناگواری ابھری تھی۔ او گاڈ، تم نے مجھے اندھا کہا؟ نووارڈ نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے پوچھا تھا جیسے کہ کوئی انہونی بات ہو۔ ہاں؟ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو کوئی بات نہیں، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ویسے بھی میں خوبصورت لڑکیوں کو جلدی معاف کر دیتا ہوں۔ وہ شوخ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ زویا کا دماغ آؤٹ ہونے لگا۔ تم بالکل وہ بھی کچھ بولنے ہی والی تھی، آصف کی آواز پر اس کے اگلے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ ریڈیو؟ آصف نے زویا کے سامنے کھڑے شخص کو پکارا۔ زویا نے گردن موڑی۔ اذلان اور آصف آفس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ آصف، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے مجھے اس نام سے کم از کم اس وقت مت پکارا کرو جب میں کسی خوبصورت لڑکی سے باتیں کرنے میں مصروف ہوتا ہوں۔ اس نے برا سا منہ بنایا، نظریں زویا پر تھی۔ ویسے تم ہو کون؟ پہلے تو کبھی میں نے تمہیں اس آفس میں نہیں دیکھا۔ وہ اب زویا سے مخاطب تھا۔ زویا کا دل چاہا کہ ہاتھ میں پکڑی فائلیں اس شخص کے سر پر دے مارے۔ اسے اب شک ہونے لگا کہ وہ اس سے ٹکرایا بھی جان بوجھ کر تھا۔ عمیر افندی، اذلان زویا کے عقب میں آ کر رکا تھا اور سامنے کھڑے آدمی سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز میں وارننگ تھی، جیسے کہتا ہو کہ سوچنا بھی مت۔ وہ اذلان کا دوست تھا اور اس کی ہر عادت سے اذلان اچھی طرح واقف تھا۔ اس کی باتوں کو سیریس مت لینا زویا، اسے بس مذاق کرنے کی عادت ہے۔ آصف نے عمیر کے کندھے پر بازو پھیلائے۔ زویا جبراً مسکرائی تھی اور اپنے ڈیسک کی جانب چلی گئی۔ وہ زویا ہے، اذلان کی اسسٹنٹ، اور تم جس طرح سے اسے باتیں کر رہے تھے نا، شکر کرو اس نے ہاتھ میں پکڑی فائلز تمہارے منہ پر نہیں دے ماری۔ آصف نے ہنستے ہوئے سے خبردار کیا تھا۔ ہاں، مگر تم دونوں کے آنے سے پہلے اس نے مجھے اندھا کہا تھا، عمیر نے ڈراماٹک انداز میں کہا۔ فکر مت کرو، وہ پہلی ملاقات میں ہر کسی کو اندھا ہی سمجھتی ہے، اذلان نے زیر لب مسکراتے کہا تھا۔ اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے تمہیں صرف اندھا کہا ہے، ساتھ گدھے کا اضافی الفاظ استعمال نہیں کیا۔ آصف ہنسا تھا۔ عمیر نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اچھا آؤ، باقی باتیں آفس میں بیٹھ کر لینا۔ اذلان نے اسے موضوع سے ہٹانا چاہا۔ وہ اب مزید زویا کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہاری منگیتر کی ناراضگی دور ہوئی؟ آصف کی طرف جاتے آصف نے عمیر سے پوچھا۔ کہاں یار، عمیر نے سر جھٹکا۔ اسے منانے ہی تو پچھلے 1 ماہ سے کراچی گیا تھا، پر اس کے ہٹلر باپ نے اسے ملنے ہی نہیں دیا۔ اس کی دکھ بھری انداز میں آواز سنائی دی۔ کوئی بات نہیں، مان جائے گی، اور اگر نہ بھی مانی تو ہم کراچی سے ہی اسے اٹھا لائیں گے، آصف نے تسلی دی تھی۔ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے ہی تو تم مجھے سب سے زیادہ پسند ہو آصف، اس نے آصف کی طرف جھکتے سرگوشی کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں 10 منٹ تک پہنچ جاؤں گا۔ معاذ نے فون کان سے ہٹایا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر دروازے کی جانب جا رہا تھا جب نائلہ بیگم نے اسے پکارا تھا۔ وہ رکا، مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ کچن سے نکل کر اسی کی جانب آ رہی تھی۔ کہیں جا رہے ہو معاذ؟ وہ اس کے سامنے آ رکی، انداز بہت عام سا تھا۔ ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، آپ کو کوئی بات کرنی ہے؟ اس نے بغور ان کا چہرہ دیکھا۔ ہاں وہ میں جانتی ہوں، معاذ اس دن تم نے مجھ سے جس لہجے میں بات کی تھی، اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں معاذ، اس دن مجھے تم سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ رکی تھی۔ معاذ کو دیکھا، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گئی، پھر قدرے سے مل کر اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ پر بیٹا، تمہارے ڈیڈ بھی تو تمہاری فکر کرتے ہیں، اسی لیے تو میں ڈیڈ کی فکر ہی دور کرنے جا رہا ہوں۔ معاذ نے ان کی بات کاٹی۔ آپ بھی اتنی پریشان مت ہوں، نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے، مجھے یقین ہے بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکرایا تھا اور دروازے کی جانب پلٹ گیا۔ اس کی پلٹتے ہی اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ نائلہ بیگم غصے سے مٹیاں بیچ کر اسے جاتا دیکھتی رہی۔ آج معاذ کے انداز میں خلاف معمول کچھ تھا جسے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ آخر یہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ پرسوچ نگاہوں سے دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ ابھی باہر گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھا تھا۔ وہاں ہر طرف اشتہار انگیز کھانوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ آس پاس بہت سے لوگ اپنی اپنی ٹیبلز پر بیٹھے کھانا کھانے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ معاذ کا ٹیبل ایک کونے میں تھا، باقی لوگوں کی طرح
باقی لوگوں کی اس طرف پشت تھی، اسی لیے بہت کم لوگ اس طرف نظر پڑ سکتی تھی۔ وہ پرسکون سا اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، نظریں سامنے ٹیبل پر رکھے گلاب کے پھول پر تھی۔ وہاں ہر ٹیبل پر ایسا ہی واز رکھا تھا جس میں ایک گلاب کا پھول موجود تھا۔ معاذ نے کچھ سوچتے ہوئے کوٹ کی جیب سے مقبل کی ایک سیاہ ڈبی نکالی۔ اس کے اندر ایک چمکتی ہوئی ڈائمنڈ رنگ تھی۔ تبھی کسی احساس کے تحت اس نے نظر اٹھا کر ریسٹورانٹ کے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ اندر آتی دکھائی دی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی معاذ نے فوراً سے ڈبی بند کر کے واپس اپنی جیب میں ڈال لی۔ مہرین نے متلاشی نگاہوں سے آس پاس دیکھا۔ معاذ پر نظر پڑتے وہ مسکرائی اور اس کی طرف چل پڑی۔ سوری، تمہیں انتظار کرنا پڑا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی، کندھے سے پرس اتار کر ٹیبل پر رکھا۔ اٹس اوکے مہرو، ویسے بھی تو اب تو مجھے انتظار کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مہرین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ معاذ نے سامنے رکھے مینیو کارڈ اٹھا کر اس کی جانب نظر دوڑائی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی رہی تو اس نے نظر اٹھائی۔ وہ دونوں بازو سینے پر لپیٹے آنکھیں سکیڑے سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہاری بہت سی باتیں میرے سر سے گزر جاتی ہیں۔ مہرین نے برا سا منہ بنایا۔ اس بار وہ کھلے دل سے مسکرایا۔ مہرین تھوڑے تلے اپنے ہاتھ جمائے کسی ٹرانس کے کیفے میں اسے دیکھی گئی۔ اس کی یہ مسکراہٹ وہ پہلے بھی کئی تصاویر میں دیکھ چکی تھی، مگر اتنے قریب سے وہ آج پہلی بار اسے مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت اسے کتنا اچھا لگا تھا یہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ معاذ نے دور کھڑے ویٹر کو اشارے سے بلایا اور آرڈر پلیس کیا۔ ایسی کون سی ضروری بات تھی جو تمہیں فون پر نہیں ہو سکتی تھی؟ ویٹر کے جانے کے بعد مہرین نے پوچھا۔ بتاؤں گا، تھوڑا صبر کرو۔ گال پر پڑتا ڈمپل مزید نمایاں ہوا تھا۔ مہرین کچھ بولنے لگی پھر ارادہ ترک کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کا کھانا سرو کر دیا گیا۔ کھانا کھاتے مہرین نے غور کیا وہاں رش آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، اور جب وہ کھانا ختم کر چکے تب وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ریسٹورانٹ کا عملہ بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ عجیب ضرور تھا، اور ایسا کیوں تھا اس کا جواب مہرین کو اگلے ہی لمحے مل گیا جب معاذ کرسی دھکیلتا کھڑا ہوا۔ مہرین اپنی کرسی پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ اس کے عین مقابل آ کر رکا۔ اس کی کرسی کو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا، پھر ایک گھٹنا فرش پر رکھ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مہرین کا منہ حیرت سے کھلا۔ معاذ کے اس عمل کو وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم یہ…؟ اس کے اگلے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب معاذ نے مخمل کی ڈبی اپنی جیب سے نکال کر کھولی، پھر اس کے سامنے کی۔ آئی نو، تھوڑا فلمی ہے، لیکن… وہ بولتے بولتے رکا، پھر سر جھٹکا۔ مہرو، میں جانتا ہوں تمہارے لیے شاید یہ سب جلدی ہوگا، مگر میں پچھلے کئی سالوں سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ مہرین کی آنکھیں مزید پھیل گئی، دل ڈوب کر ابھرا۔ معاذ، وہ بے یقینی سے بڑبڑائی، مگر وہ بھی بول ہی رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تمہارا جواب کیا ہوگا مہرو، مگر میں ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں وہ سب بتانا چاہتا ہوں جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں۔ مہرین بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے جانے نہیں دے سکتا، وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میری می مہرین عباس۔ معاذ کے ان الفاظ پر مہرین کا سانس تک تھم گیا۔ وہ پلک تک جھپکنا بھول گئی۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ پچھلے کئی سالوں سے جس شخص کو وہ محبت کرتی تھی، وہ جس کی تصویر کو دیکھتے کئی بار اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی، آج وہی شخص اس کے سامنے بیٹھا اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ کب سے؟ بے یقینی سے لب کھلے۔ وہ بس اتنا ہی پوچھ پائی تھی۔ معاذ نے نفی میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں، یہ تو میں کبھی نہیں جان پایا کہ مجھے تم سے کب، کیوں اور کیسے محبت ہوئی۔ پہلے میں سوچتا تھا شاید یہ ایک وقتی جذبہ ہے، شاید جو میں محسوس کرتا ہوں وہ اصل میں کچھ ہے ہی نہیں، مگر پھر مجھے احساس ہوا جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں وہ محبت ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ صرف بڑھتی جا رہی ہے۔ مہرین کے گلے میں سانسوں کا ایک پھندا اٹکنے لگا۔ اس کی نظریں معاذ کے ہاتھ میں پکڑی ڈبی پر تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا معاذ کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا، آنکھوں میں خوف اور بے چینی تھی۔ تم جو کچھ بھی کہہ رہی ہو میں سمجھ رہی ہوں معاذ، مگر… وہ رکی، ذہن میں جیسے الفاظ ترتیب دیتی ہو۔ میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی۔ بہت ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تو ان سب سے بات کرنے کے لیے میں ہوں نا، تم بس یہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو۔ میرے لیے سب سے اہم صرف تمہاری بات اور تمہارا فیصلہ ہے۔ اس نے مہرین کے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی میں جذب کیا۔ یہ شخص اس کی پہلی محبت تھا، وہ اسے انکار کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے نم آنکھوں میں اس بات میں سر ہلایا۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے اسے سوچنا نہیں پڑا تھا۔ محبت جب حاصل ہونے لگے تو آس پاس کی ساری آوازیں، سارے شک و شبہات کچھ معنی نہیں رکھتا۔ معنی رکھتا ہے تو سامنے موجود شخص جسے پانے کی تمنا ہو اور وہ حاصل ہو رہا ہو، تب انسان خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کرتا ہے۔
مہرین عباس بھی خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی جب اس نے اپنے دل کی آواز سنی۔ معاذ سامنے بیٹھے اس بات میں سر ہلا گیا جب معاذ نے مسکراتے اس کے ہاتھ میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی، جب اس نے مہرین کے دونوں ہاتھ محبت سے اپنے ہاتھ میں لیے، جب ان دونوں کی نظریں اس انگوٹھی پر تھی اور دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب دونوں زندگی کے اس نئے سفر پر چلنے کے لیے خوش تھے۔ ضرورت کیا ہے تمہیں یہ جاب کرنے کی؟ دیکھو تو صحیح کتنا تھکا دیتی ہو خود کو۔ ختیجہ نے زویا کے بال سہلائے۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر ان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ آپ ٹینشن کیوں لیتی ہیں اماں؟ ایک جاب ہی تو ہے، اور میں کون سا دنیا کی پہلی لڑکی ہوں جو جاب کرتی ہے؟ اس نے لیٹے ہی لیٹے جواب دیا۔ نظریں چھت پر کسی غیر مروے نقطے پر مرکوز تھی، تبھی بیل کی آواز پر وہ اٹھی تھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ زویا دوپٹہ اٹھاتی زویا دوپٹہ اٹھاتی اٹھی تھی۔ گیٹ کھولا تو سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ زویا کے گلے لگتے ملی تھی۔ ٹھیک ہوں، زویا اس سے علیحدہ ہوتی مسکرائی، پھر عائشہ کو اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کافی دنوں کے بعد چکر لگایا عائشہ بیٹا؟ خدیجہ سے ملنے کے بعد وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی جب انہوں نے اسے مخاطب کرتے کہا۔ زویا کچن میں چلی گئی تھی۔ بس آنٹی، جاب کی وجہ سے تھوڑا بزی رہتی ہوں، عائشہ مسکرائی۔ پھر خدیجہ اس سے اس کے سسرال والوں کی خیر خیریت دریافت کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں زویا واپس آ گئی۔ اس کے سامنے پڑے ٹیبل پر چاول اور لوازمات رکھے تھے۔ خود عائشہ کے عقب میں بیٹھ گئی۔ اچھا بھائی، تم دونوں بیٹھو، میری نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ خدیجہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زویا، عائشہ پوری کی پوری اس کی طرف گھومی تھی۔ ایک نظر خدیجہ کے کمرے کے دروازے کو دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ خدیجہ اب ان کی باتیں نہیں سن سکتی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اس نے آواز مدم کی، کیا تمہاری سبحان سے بات ہوئی ہے؟ وہ کھوجتی نگاہوں سے زویا کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نہیں، زویا کے ماتھے پر بل پڑی۔ اس نے تقریباً 1 ماہ سے اسے بات نہیں کی تھی۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے سرسری سے انداز اپنایا تھا۔ عائشہ بلا وجہ تو سبحان کا ذکر نہیں کر رہی تھی، یقیناً کوئی بات ہوئی ہوگی۔ عائشہ نے اسے جواب دینے کے بجائے اپنا پرس اٹھایا، اس میں سے فون نکالا، ایک تصویر کھول کر زویا کے سامنے کی۔ وہ تصویر سبحان کی تھی، جس میں اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو اس کا بازو پکڑے مسکراتے سے کچھ کہہ رہی تھی، اور سبحان اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کر رہا تھا۔ زویا کو وہ تصویر دیکھ کر حیرانگی نہیں ہوئی۔ سبحان کو وہ پہلے بھی اس لڑکی کے ساتھ 1-2 بار دیکھ چکی تھی۔ اس نے فون سے نگاہیں ہٹائی۔ عائشہ جو اس سے کسی اور ہی رد عمل کی توقع کر رہی تھی، اس طرح سے نظریں پھیرتے دیکھ تو ایک لمحے میں اسے اندازہ ہو گیا کہ زویا یہ سب پہلے سے جانتی تھی۔ جانتی ہوں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ایک تصویر 10,000 الفاظ کے برابر ہوتی ہے۔ آپ مجھے یہ سب کیوں دکھا رہی ہیں؟ کیا؟ عائشہ کے ابرو تعجب سے اوپر کو اٹھے۔ سبحان اور تم انگیجڈ ہو، تم دونوں کے درمیان ایک تعلق ہے، اور 2 لوگوں کے تعلق میں جب کوئی تیسرا آ جائے تو وہ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ تعلق پہلے سے ہی کمزور ہو تو؟ زویا سوچ کر ہی رہ گئی۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ میں… زویا کی آنکھیں مچ گئی، پھر جب بولی تو آواز بہت ہی مدم تھی۔ میں اماں کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، یہ رشتہ ان کی مرضی سے ہوا تھا، وہ بہت خوش تھی، میں ان سے یہ خوشی چھیننا نہیں چاہتی۔ آئی ایم سوری، مگر میں مجبور ہوں۔ انسان کو اتنا بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ مجبوری میں آ کر اپنی پوری زندگی ہی برباد کر دے۔ عائشہ نے اسے سمجھایا تھا، وہ خاموش رہی۔ میں نے اس دن سبحان کو دیکھا جب باہر گلی میں محلے والے تمہیں باتیں سنا رہے تھے۔ زویا نے تیزی سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ تمہیں ان سے بچانے کے بجائے وہاں کھڑا خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ زویا نے لب بھینچے۔ اسے امید نہیں تھی عائشہ نے اس دن سبحان کو دیکھا ہوگا۔ پتہ ہے ایک لائر ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ کیا ہے؟ وہ زویا کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو عائشہ نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ہر روز نئے لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کا روز طرح طرح کے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے، آپ اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ جب کسی نئے انسان سے ملتے ہیں تو اسے دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ اس نے زویا کا ہاتھ دبایا۔ میں سبحان کو بھی اچھے سے پہچان گئی ہوں زویا، اور مجھے پورا یقین ہے وہ بھی اکرم جیسا ہی شوہر ثابت ہوگا۔ زویا کے گلے میں کچھ اٹک گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے پرانے مناظر گھومنے لگے، جب فہد کا باپ اکرم اپنی بیوی کو گلی میں سب کے سامنے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ وہ تمہیں ہرٹ کرے گا زویا، میری بات یاد رکھنا۔ وہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی آواز ہکلا گئی، جیسے اپنی ہی کہی بات پر خود بھی یقین نہ ہو۔ تم اندر سے مجھ سے بھی زیادہ اچھی طرح سے جانتی ہو وہ کیسا ہے۔ حقیقت کو جھٹلاتے نہیں ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں، ورنہ جب اس کا سامنا کرو گی تو بہت تکلیف ہوگی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم سبحان سے بات کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالو، ورنہ میں خود آنٹی سے بات کر کے یہ قصہ ہی ختم کر دوں گی۔ اس کا انداز حتمی تھا۔
زویا نے اسے تسلی دی کہ وہ ضرور سبحان سے بات کرے گی۔ عائشہ کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی اور سبحان کو کال ملائی۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ فون چھوٹتے ہی اس نے بلا کسی تمہید کے کہا۔ دوسری جانب لہجہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے، کب ملنا ہے؟ سبحان نے اطمینان سے پوچھا۔ کل شام کو۔ میں تمہیں ٹائم اور جگہ ٹیکسٹ کر دوں گی۔ اس نے بنا سبحان کا جواب سنے کال کو کٹ کر دیا۔ پہلے تو مجھے شک تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ایسے ہی نہیں وہ اس دن صرف ایک بار تمہارے کہنے پر دوڑا چلا آیا تھا۔ زویا نے مسکراتے مہرین کے بازو میں اپنا بازو ڈالا۔ وہ آج زویا سے ملنے آفس آئی تھی اور اسے اور اپنے ماض کے درمیان ہونے والے ساری گفتگو کے متعلق بتا دیا۔ کیا بتاؤں زویا؟ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میں کو خواب دیکھ رہی ہوں۔ مہرین کی آنکھوں میں ایک عجیب ہی چمک تھی۔ اب میں یہ مسئلہ کہ گھر والوں سے کیسے بات کروں؟ فکر کیوں کرتی ہو؟ ماض نے جب کہا ہے وہ سب سنبھال لے گا، تو تم فضول میں کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہو؟ زویا نے تسلی دی تھی۔ وہ زویا کے ڈیسک کی جانب آئی تو آصف اور اذلان کو پہلے سے ہی ادھر کھڑے پایا تھا۔ تم دونوں کی گزر پزر دوپہر سے جاری ہے اور اب شام ہونے کو ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم لڑکیاں اتنی دیر تک باتیں کرتی تھکتی کیوں نہیں ہو؟ آصف نے ہنستے مہرین کا کان کھینچا تھا۔ آؤچ! مہرین نے آصف کے بازو پر دھپ لگائی اور اپنے کان کو مسلنے لگی۔ تم نے میرا بازو ہی توڑ دیا۔ آصف نے ڈراماٹک انداز میں بازو پر ہاتھ رکھا۔ اب مجھے باقی کی زندگی اس ٹوٹے بازو کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ مہرین اور وہ دونوں ہنستے ہی چلے گئے۔ انہیں اس طرح سے دیکھ کر زویا کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ذہن میں پرانے بہت سے مناظر گھومنے لگے، جب بچپن میں وہ اور اس کا بھائی اپنی شرارتوں سے نہ صرف اپنے گھر بلکہ پورے محلے کو سر پر اٹھا لیتے تھے، اور ختیجہ کامران کی ڈانٹ سنتے وقت وہ اپنے بھائی کا بازو پکڑ کر اس کے پیچھے چھپ جاتی تھی، اور وہ چپ چاپ سر جھکائے اکیلا ہی اپنی ماں کی ڈانٹ سن لیتا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر مگن تھی کہ وہاں کھڑے اذلان کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے بغور زویا کے چہرے پر چھائے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش میں تھا۔ زویا کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تیرنے لگی۔ اس نے بیک وقت بہت سے آنسو اندر اتارے، ڈیسک تک آئی اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ ہم سب آج ڈنر پر جا رہے ہیں، تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ۔ مہرین نے اسے سامان سمیٹتے دیکھا تو جلدی سے کہا، سوری مہرو، مجھے آج کسی سے ملنے جانا ہے۔ اس نے اپنا پرس کندھے پر ڈالا۔ کس سے ملنے جا رہی ہو؟ مہرین نے آنکھیں سکیڑی۔ زویا نے گلا صاف کیا، سبحان سے۔ وہ مسکرائی، پھر بنا کسی کی طرف دیکھے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ جانتی تھی مہرین کی نظریں اسی پر تھیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مہرین کے علاوہ وہاں کسی اور کی بھی سرد نگاہیں دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ میں کافی دنوں سے تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا، پر لگتا ہے اپنی جاب میں کچھ زیادہ ہی بیزی ہو گئی ہو۔ مجھے کال کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔ سبحان نے سینے پر بازو لپیٹ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، چہرے پر استحضائیہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے سوچا آج کل تم نئے لوگوں کے ساتھ بزی ہو تو میں تمہیں ڈسٹرب نہ کروں تو بہتر ہے۔ وہ بھی زویا تھی، سبحان کی ہر بات کا جواب دینا اسے اچھے سے آتا تھا۔ سبحان نے آنکھیں چھوٹی کی، اس کے چہرے پر کچھ پڑھنا چاہتا تھا۔ اتنے میں ویٹر وہاں آ گیا، ان دونوں کے سامنے جوس کے گلاس رکھے اور واپس مڑ گیا۔ دیکھو سبحان، زویا نے گلا صاف کیا، میں یہاں زیادہ دیر بیٹھ کر اپنا اور تمہارا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، اگر تم کسی اور کو پسند کرتے ہو تو مجھے ابھی بتا دو۔ سبحان کے چہرے پر یک دم سے سایہ آیا اور لہرا گیا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم بہت اچھے سے جانتے ہو۔ زویا کے چہرے پر ڈھیروں اطمینان تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا زویا اس سے یہ سب اتنی آسانی سے کہہ دے گی۔ اس کی چوری اب پکڑی گئی تھی، مگر وہ بھی سبحان تھا، اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو، مگر وہ بول ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ ایک منٹ، سبحان نے کہتے جیب سے فون نکالا اور کان سے لگایا۔ زویا نے کرسی سے کمر کی ٹیک لگائی، اطراف میں بیٹھے لوگوں کو دیکھا۔ آج ریسٹورنٹ میں خلاف معمول رش کم تھا۔ ٹھیک ہے، سبحان فون کان سے لگائے ہوئے کہہ رہا تھا، میں بس 15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ ہاں اوکے۔ سبحان نے کال کٹ کر دی اور فون واپس رکھا۔ زویا، سوری، مجھے ابھی جانا ہوگا، ہم اس ٹاپک پر پھر کبھی بات کریں گے، جب تک میں کوئی اچھا سا بہانہ نہ ڈھونڈ لوں۔ زویا نے اس کے بات کو مکمل کیا۔ میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ سبحان اس کی بات کو سنی انسنی کرتا اٹھا تھا۔ میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ زویا نے دانت پیسے تھے، وہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سبحان نے گہرا سانس لیا، والیٹ میں سے پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھے اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ زویا ابھی دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر تھی جب سامنے سے دروازہ کھلا اور مہرین اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے اذلان اور آصف بھی تھے۔ زویا ان تینوں کو دیکھتے اپنی جگہ پر رک گئے۔ واٹ اے پلیزر سرپرائز! مہرین اسے دیکھتے ہی چلائی جیسے صدیوں کے بعد مل رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ زویا کچھ کہتی، مہرین اس کے پیچھے کسی اور کو دیکھ کر مسکرائی، چہرے کا تاثر بدلا۔ کیسے ہیں سبحان بھائی؟
مہرین اسے مخاطب کرتے مسکرائی تھی۔ اذلان نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سکیڑا تھا۔ آئی ایم فائن مہرین، وہ مسکرایا۔ تم سبحان ہو؟ آصف نے سر تپاؤں اس کا جائزہ لیا۔ وہ دکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگتا تھا۔ سبحان کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سبحان، زویا اس کی جانب مڑی۔ یہ دونوں مہرین کے بھائی ہیں۔ او، اس نے سر ہلایا۔ ماتھے پر بل کچھ کم ہوئے تھے۔ اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ میں سبحان ہوں، زویا کا فیانسی۔ آصف مسکرایا تھا جبکہ نیلی آنکھوں والا مرد آنکھوں میں سرد محری لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ سبحان کو اس کی نظروں سے عجیب قسم کا خوف محسوس ہوا تو وہ اپنی توجہ زویا پر مرکوز کر گیا۔ چلے زویا؟ اس نے زویا کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اذلان کا جبڑا غصے سے بھینچ گیا تھا۔ ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ اگر نظروں سے قتل ہو سکتا تو یقیناً اس وقت سبحان اختر کی گردن اڑا چکا ہوتا۔ ڈسکسٹنگ، وہ بڑبڑایا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سبحان کا بازو توڑ ڈالے۔ سب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا مگر وہ انہیں نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ اگر یہاں کچھ دیر مزید رکتا تو یقیناً کچھ الٹا سیدھا کر دیتا۔ آصف کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ زویا نے نامحسوس طریقے سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے پیچھے کر لیا۔ وہ مہرین کے گلے ملی اور ریسٹورنٹ سے باہر آ گئی۔ سبحان کو مکمل نظر انداز کرتے وہ کیب میں بیٹھی اور گھر چلی گئی۔ ڈیڈ اپنے کمرے میں ہے، معاذ نے مظہر حسن کے کمرے کی طرف جانے سے پہلے ملازم کو روک کر پوچھا۔ نہیں سر، وہ اسٹڈی روم میں ہے۔ ملازم نے بتایا تو وہ اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے وارڈروب پر ہاتھ رکھا۔ اس نے ڈور نوب پر ہاتھ رکھا، ایک گہرا سانس اندر کو کھینچا۔ بھلے ہی اس کے اور مظہر حسن کے تعلقات آپس میں درست نہیں تھے مگر وہ تھے تو اس کے ڈیڈ ہی۔ اس نے پچھلے کئی سالوں سے اپنے اور ان کے درمیان سرد مہری کی ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔ آج وہ انہیں اپنی زندگی کے متعلق اتنا بڑا فیصلہ سنانے جا رہا تھا۔ ان کا رد عمل کیا ہوگا وہ نہیں جانتا تھا۔ نوک کرنے کے بعد اس نے ڈور نوب گھما کر دروازہ کھولا۔ مظہر حسن سامنے اسٹڈی ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے، آنکھوں پر چشمہ لگائے کسی فائل کے ورک گردانی میں مصروف تھے۔ آواز پر انہوں نے سر اٹھایا۔ معاذ کو وہاں دیکھ کر ان کے ایبرو تعجب سے اوپر کو اٹھے تھے۔ ارے معاذ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ انہوں نے چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھا۔ فائل بند کی۔ معاذ نے دروازہ بند کیا۔ وہاں دائیں جانب دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر آ بیٹھا۔ مظہر حسن کرسی گھسیٹتے کھڑے ہوئے تھے۔ معاذ کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں ہیں؟ اس نے فارمل سے انداز میں پوچھا۔ نظریں آس پاس رکھی کتابوں پر تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کرتا تھا جب بھی اپنے باپ سے بات کرتا تھا، ان کے جانب نہیں دیکھتا تھا، بس کچھ امپورٹنٹ فائلز دیکھ رہا تھا۔ تم بتاؤ، بزنس کیسے چل رہا ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر بے تحاشا خوش تھے۔ وہ آخری بار ان سے بات کرنے کب آیا تھا انہیں یاد کرنا چاہا۔ 3 ماہ پہلے؟ نہیں، شاید 2۔ میں آپ سے ایک امپورٹنٹ بات کرنے آیا ہوں، معاذ نے ان کا سوال نظر انداز کرتے کہا۔ وہ اب فرش پر کسی غیر مروع نقطے کو گھور رہا تھا۔ مظہر حسین کا چہرہ یکدم سے بجھ گیا۔ یقیناً وہ کوئی اہم بات کرنے آیا تھا ان کے پاس، ورنہ وہ بغیر کسی وجہ کے تو ان کے پاس کبھی نہیں آ کر بیٹھا تھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی پسند سے۔ اس نے اس سب میں پہلی بار ان کی جانب دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر اس کی توقع کے برعکس اس وقت خوشی اور بے تحاشا خوشی کے تاثرات رقم تھے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے معاذ۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ واپس لوٹ آئی۔ ویسے وہ ہے کون جس سے تم نے شادی کا فیصلہ کیا ہے؟ عباس انکل کی بیٹی مہرین۔ میں تمہارے فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ آئی ہوپ تم نے بہت سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ میرے بیٹے، معاذ نے بغور ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ اتنی آسانی سے کیسے مان گئے جبکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ لائبہ سے شادی۔ میں نے ہمیشہ ہر چیز میں تمہیں سپورٹ کیا ہے، آگے بھی کرتا رہوں گا۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ تمہارا باپ تمہیں کسی بھی معاملے میں اکیلا چھوڑے گا۔ ان کی بات سن کر معاذ کتنی ہی دیر ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ آج کتنے ہی سالوں کے بعد وہ پرانے مظہر حسن لگے تھے۔ مگر کیوں؟ وہ تو ہمیشہ اس پر اپنے فیصلے مسلط کرنا چاہتے تھے۔ پھر وہ ہر بار اس کی کہی گئی بات اتنی آسانی سے کیسے مان لیتے تھے؟ کیا یہ سب جھوٹ فریب تھا، یا پھر جو اتنے سالوں سے ان کے متعلق نائلہ بیگم ان سے سنتا آیا تھا وہ جھوٹ تھا؟ اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا۔ اگر جیسا وہ سوچ رہا تھا وہ سچ ہوا تو وہ اپنے باپ کا سامنا کیسے کرے گا؟ معاذ، مظہر حسن کی آواز اسے خیالوں سے باہر لے آئی۔ وہ چہرے پر پریشانی لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ سب ٹھیک تو ہے؟ جی سب ٹھیک ہے۔ وہ فوراً سے کھڑا ہوا۔ کمرے میں یکدم گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ تھینک یو ڈیڈ، اس نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ مظہر حسن اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ ڈیڈ؟ زیر لب دہرایا۔ آج نہ جانے کتنے سالوں کے بعد معاذ کے منہ سے اپنے لیے یہ لفظ سنا تھا۔ اب تو یہ میرے دماغ کے ہر کونے میں فٹ ہو گیا ہے۔ مجھے اب روز
تمہیں لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں بازو سینے پر لپیٹے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ہر روز اسے اپنا نمبر بنا کہیں سے دیکھے کاغذ پر لکھواتا تھا۔ اب تو کئی دنوں سے لکھ لکھ کر اسے واقعی وہ نمبر حفظ ہو چکا تھا۔ باتیں مت کرو زویا، نمبر لکھو، اذلان نے حکمی انداز میں کہا تو اس نے بڑبڑاتے پین اٹھایا، کاغذ پر اس کا نمبر لکھا۔ ایک تیز نظر اپنے باس پر ڈالی جو اطمینان سے کرسی پر بیٹھا بظاہر اپنے فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ زویا نے پٹکنے کے انداز میں کاغذ اس کے سامنے رکھا، مگر اذلان نے ایک نظر کاغذ پر ڈالنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ ضرور وہ اسے دیکھے بنا ہی ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہوگا، زویا نے سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اب جاؤ۔ فون پر سے نظر نہیں ہٹائی تھی، وہ جانے کے لیے مڑی، ابھی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ ہی رکھا تھا جب اذلان کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ اور ہاں، ایک بات اور، تب تک واپس نہیں آنا جب تک میں خود تمہیں نہ بلاؤں، اس کی آواز میں واضح رکھائی تھی۔ زویا غصے سے ضبط کرتی باہر چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے اذلان نے فون کو بند کیا، سامنے رکھا کاغذ اٹھایا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے درست نمبر لکھا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، کاغذ کو تہہ کر کے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال لیا۔ آفس کے لیے تیار ہو کر جس وقت وہ نیچے آیا تب سب گھر والے ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر مظہر حسن، جبکہ ان کے دائیں جانب نائلہ بیگم اور بائیں جانب کی کرسی پر محسن اور اس کی بیوی کائنات بیٹھے تھے۔ گڈ مارننگ، خوشگوار انداز میں کہتے اس نے نائلہ بیگم کے عقب والی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اسے وہاں دیکھ کر ان سب کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ہمیشہ اس وقت کھانے کی ٹیبل پر آتا تھا جب مظہر حسن وہاں موجود نہیں ہوتے تھے۔ کیا بات ہے، کہیں سورج آج مغرب سے تو نہیں نکل آیا؟ محسن نے ہنستے کہا تھا۔ معاذ اس کا اشارہ اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر آج سے تو ہر روز سورج مغرب سے نکلا کرے گا، معاذ نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ دیکھ رہے ہیں ڈیڈ کیسے جواب دے رہا ہے آج تو یہ۔ محسن نے مظہر حسن کو دیکھا جو پہلے مسکراتے معاذ کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں بھائی، آخر بیٹا کس کا ہے؟ یہ تو ہے، محسن مسکرایا تھا، جبکہ معاذ نائلہ بیگم کی جانب متوجہ ہو گیا تھا جو اس کے سامنے چائے کا کپ رکھ رہی تھی۔ ویسے معاذ، مظہر حسن نے گلا کنکارا، وہ بس اس سے بات کرنے کا بہانہ چاہتے تھے۔ تم نے باقی گھر والوں کو خوشخبری سنا دی؟ کیسی خوشخبری؟ نائلہ بیگم نے پہلی مرتبہ اس ساری گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ وہ پہلے ہی معاذ کو مظہر حسن کی موجودگی میں دیکھ کر اتنی حیران ہوئی تھی۔ وہ اتنے سالوں کے بعد اکٹھے ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے، اب ان کی حیرت دیدنی تھی، مگر اب یہ خوشخبری؟ میں نے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ معاذ نے چائے کا گھونٹ بھرا، نائلہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آخرکار وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ لائبہ سے؟ محسن نے بغور دیکھا، اسے اپنی اور معاذ کی اس دن والی گفتگو اچھے سے یاد تھی۔ یہ بھی کہ وہ لائبہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں بھائی، لائبہ سے نہیں۔ نائلہ بیگم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ وہ لائبہ کی بات کر رہا ہے، اور اگر اس سے نہیں تو مہرین سے، عباس انکل کی بیٹی، معاذ نے بتایا۔ اور تب نائلہ بیگم کو سمجھ میں آیا کہ وہ نہ صرف مہرین سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہے بلکہ اپنے باپ کو بھی پہلے سے راضی کر چکا ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں موم؟ معاذ نے ان کی جانب گردن موڑی تھی۔ میں تمہارے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں بیٹا، وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں جلد ہی ان کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہیے، کائنات نے مشورہ دیا۔ بالکل، مظہر حسن نے سر ہلایا۔ نائلہ بیگم نے جوس کا گھونٹ بھرا تو اس میٹھے جوس کے باوجود بھی ان کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔